سے پہلا فتنہ تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اسلام کا دروازہ فتنوں کے لیے کھول دیا گیا ہے. عثمان بن عفان کے قتل کے ساتھ اب یہ دروازہ قیامت تک نہیں بند ہو سکتا. فتنوں کا دور جو شروع ہوا ان کے قتل کے ساتھ آج تک چل رہا ہے. اور میں نے عبداللہ بن سبا کا جو نام لیا تھا وہ اس لیے کہ اس نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی حمایت میں ایک جماعت پیدا کی اور لوگوں کو اکسایا ورغلایا اور ایک ایسی جماعت پیدا کی جن کو رافضی کہتے ہیں, غلو کرتے ہیں. وہ صحابہ کو گالیاں دینے لگے, عثمان بن عفان کو گالیاں دینے لگے اور حضرت علی حضرت حسنین کریمین کی شان میں غلو کرنے لگ گئے اور گڑ گڑ کر کے نئی نئی حدیثیں بنانے لگ گئے. یہ فرقہ جو پیدا ہوا اسلام میں یہ عبداللہ بن سبا کا ڈالا ہوا بیج تھا. اور آج بھی اہل تشیع جو شیعہ حضرات وہ عبداللہ بن سبا کو برا بلا نہیں کہتے بلکہ اس کا تو بہت بڑا مزار بنایا ہوا, وہ فتین شخص کا بہت بڑا مزار بنایا اور اس کا احترام کرتے ہیں, اس کو برا بلا کہنے بھی نہیں دیتے. لیکن تاریخ کی سچائیاں یہ ہیں اسلام میں سب سے پہلے یہ فتنہ لانے والا, مسلمانوں کو بھڑکانے والا, خلیفہ وقت کے خلاف اکسانے والا عبداللہ بن سبا تھا. اور اس کے فتنے کا اثر یہاں تک پہنچا کہ حضرت عثمان بن عفان کا قتل ہو گیا, حضرت عثمان شہید ہو گئے. اللہ اکبر. 12 سالہ یہ خلافت کا دور ختم ہوتے ہی اسلام کی ان سرحدوں میں اور ان زمینوں میں ایسا اندھیرا چھا گیا, ایسا اندھیرا چھا گیا کہ اس کے بعد پھر یہ خلافت کا دور جو آگے بڑھا زیادہ دن تک نہیں, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور آیا اور اس کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے الخلافت بعدی 30 ثم الملوک, میرے بعد 30 سال خلافت چلے گی, اس کے بعد بادشاہ آئیں گے. اور اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ چاروں خلفائے راشدین جو ہے ان کی مدت اور ان کا زمانہ ٹوٹل 30 سال کا ہوتا ہے وہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق. لیکن ان چاروں خلفاء میں سب سے لمبا زمانہ اگر کسی کو ملا ہے تو عثمان بن عفان کو ملا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ان کے انتقال کے وقت بعض روایتوں میں 82 ہے, بعض میں 80 ہے, بعض میں 79 ہے. بہرحال اور ایک روایت تو 90 سال کی ملتی ہے کہ آپ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 90 سال کے قریب تھی. لمبی عمر بھی پائی اور خلافت کا دور بھی لمبا چلا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنی ایک انگوٹھی دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو سنبھالے رکھنا, اور اس انگوٹھی کی آپ بہت حفاظت کرتے تھے. اور حضور نے فرمایا تھا جس دن تم سے یہ انگوٹھی ضائع ہو جائے گی فتنوں کا دروازہ ایسے کھلے گا کہ قیامت تک کوئی اس کو بند نہیں کر سکے گا. حضرت عثمان غنی کی خلافت کے 6 سال ہوئے تھے. مسجد قباء جہاں ہے آج, وہاں ایک کنواں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جب تشریف لے جایا کرتے اپنے پیر اس کنویں میں چھوڑ کر بیٹھتے تھے عصر کے بعد. اور صدیق اکبر حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ سنت چلی آ رہی تھی. حضرت عثمان کو بھی یہ پسند تھا حضور کی اداؤں کا. جب آپ کا دور تھا وہ بھی اس کنویں کے پاس جاتے تھے اور اس میں پیر لٹکائے بیٹھتے تھے. ایک بار اس کنویں کے پاس بیٹھے تھے, ہاتھ میں کچھ حرکت کیا, انگوٹھی نکل کر کے اس کنویں میں گر گئی. آپ کی خلافت کے 6 سال ہوئے تھے, اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا. اس انگوٹھی کو تلاش کرنے کے لیے پورے کنویں کا پانی خالی کروا دیا, ریت بھی چھنوا دیا, لیکن اس انگوٹھی کو نہ ملنا تھا, نہ ملی. حضرت عثمان نے کہا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی. اس کے بعد جو فتنے اٹھے ایسے اٹھے تھے کہ ایک جہجہ غفاری نام کا شخص حضرت عثمان غنی منبر پر کھڑے تھے, مسجد نبوی کے خطبہ دے رہے تھے اور ان کا عصا تھا ہاتھ میں. وہ جہجہ غفاری بیچ خطبے کے دوران کھڑا ہوا, حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کے ہاتھ سے لکڑی چھین لیا اور گھٹنے پر رکھ کر کے ان کے عصا کو توڑ دیا تھا. سامنے اس طرح کی حرکت کرنے کی کسی کی مجال نہیں تھی, لیکن حضرت عثمان غنی کی نرم مزاجی کا لوگوں نے فائدہ اٹھایا. حضرت عثمان غنی نے کچھ نہیں کہا, منبر سے اتر آئے, کہا اللہ میرے معاملے کے لیے کافی ہے. صحابہ کہتے ہیں وہ جہجہ غفاری لکڑی توڑ کر کے باہر نکلا نہیں تھا کہ اس کے گھٹنے میں سڑن پیدا ہوئی, ایسی سڑن پیدا ہوئی کہ اس کے گھٹنے میں کیڑے پڑ گئے تھے, ہمیشہ پیپ بہتا تھا, اور اسی گھٹنے کے اس سڑن کی بیماری میں ہی اس کی موت ہو گئی.
اور پھر یہ بھی روایت موجود ہے جتنے بلوائی آئے تھے حضرت عثمان غنی کے قتل کے لیے وہ سب کے سب وہاں سے قتل کر کے جانے کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہوا حضرت عثمان غنی کی تدفین ہو گئی جا رہے تھے جاتے ہی راستے میں اکثر کے دماغ پورے پاگل ہو گئے دیوانے ہو گئے اور اسی پاگل پن میں وہ اپنے سروں کو ٹکراتے ہوئے مر گئے ان میں سے ایک شخص بھی بچا نہیں جو مصر پہنچا ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بھی بہت ساری ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً محبوب خدا تھے محبوب مصطفیٰ تھے ان کے بارے میں کوئی بھی کلام نہ کرنے پائے عزیزان گرامی آج کے دور کی بات میں آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو کو سمیٹتا ہوں بہت سارے آج ایسے کھٹمل آئے ہوئے ہیں جو سیدنا عثمان بن عفان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں اور ان کی شہادت کے متعلق میں ایک روایت بتا دوں ابن عساکر کی روایت ہے اور مسند ابی یعلا کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جس کو حضرت عثمان بن عفان کے قتل کی خوشی ہے یا ان کی موت کی خوشی ہے حضرت عثمان بن عفان کے متعلق بہت بڑی روایت میں پیش کر رہا ہوں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو مصر کے لوگ جو قتل کرنے آئے تھے یہ اگر زندہ رہتے تو حضرت عبداللہ بن عباس دونوں باتیں کیا کہتے ہیں پہلے یہ بات سن لو کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان کا قتل ہے اور سب سے آخری فتنہ دجال کا ظاہر ہونا ہے دونوں فتنوں کو آپ نے برابر کہا ہے تو کتنا بڑا ہوگا ہے عبداللہ بن عباس اور کہتے ہیں جتنے قتل کرنے کے لیے آئے تھے یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو آخری فتنہ جو اسلام میں آنے والا ہے دجال کا یا اس دجال کے پیروکار لوگ ہیں اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص عبداللہ بن عباس کی روایت صحیح احادیث میں موجود ہے ابن عساکر کی روایت میں کہہ رہا ہوں مسند ابی یعلا کی روایت فرماتے ہیں کہ جس کو عثمان بن عفان کے قتل کی خوشی ہوئی یا ان کی موت کو سن کر کے خوش ہوا اگر وہ زندہ رہے گا تو دجال کی فوج میں شامل ہوگا اور اگر مر جائے گا تب بھی وہ قبر میں دجال کے پیروکاروں میں اٹھایا جائے گا اتنی بڑی وعید ہے ظالموں جو سوشل میڈیا پر آج بکتے رہتے ہیں پھیلاتے رہتے ہیں گند پھیلاتے ہیں عثمان بن عفان کے متعلق اور جانتے ہو انہوں نے ایک نئی چیز بدعت شروع کر رکھی ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن خوشیاں مناتے ہیں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں اور پھر پوچھنے پر یہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کی موت کی خوشی نہیں منا رہے اس دن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ بنے تھے اس کی خوشی منا رہے ہیں یہ اور بات ہے عزیزان گرامی نیتوں کا اللہ مالک ہے اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کی خوشی ہے تو یقیناً پورے کروڑوں مسلمانوں کو ان کی خلافت کی خوشی ہے لیکن ساتھ میں اگر حضرت عثمان غنی کی موت کی کوئی خوشی مناتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے فرمان کے مطابق وہ دجال کے پیروکاروں میں ہے وہ دجال کی فوج میں شامل ہونے والا شخص ہے اسی لیے اپنی زبانوں کو لگام دو اپنی عقلوں کو پردے ڈال کر کے جو چاہے بک بک نہ کرو آج یہ محرم کے دور میں یہ بہت ساری چیزیں آئیں گی سوشل میڈیا میں ابھی بہت سارے گند پھیلانے لگ جائیں گے یہ تینوں خلفاء کے بارے میں اور کبھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں انہوں نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کیا اور یہ اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں اس لیے رسول اللہ کے صحابہ کے متعلق میرے عزیزوں مجھے اتنا بیان کرنے کے لیے جتنا میں نے بیان کیا آج یہ بہت ہی احتیاط والی چیز تھی اگر اس میں میری زبان کہیں پر پھسلی ہو لاکھ مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں مولا مجھے معاف کر دے میں استغفار کرتا ہوں مولا مجھے معاف کر دے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی تاریخ بتا رہا ہوں یہ آسان کام نہیں تھا حضرت عثمان کا دور بتانے میں دیگر صحابہ کے بھی معاملات ہیں حضرت ابو ذر غفاری کو انہوں نے معزول کیا حضرت عمرو بن عاص کو معزول کیا عبداللہ ابن مسعود کو معزول کیا بڑے بڑے صحابہ ہیں ایک طرف عثمان بن عفان ہے ایک طرف مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے یہ سب صحابہ حضرت طلحہ اور زبیر نے حضرت عثمان کے ساتھ جا کر سختی سے کیسے پوچھا تھا کہ خط کس کا ہے یہ سارے معاملات لیکن اے سنیو اس مجمع میں اس پوری تقریر میں نے تو بھرپور یہ کوشش کی ہے کسی بھی صحابی کے مقام میں ذرا بھی فرق آنے نہ پایا کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو ٹرول کیا ہے کسی صحابی کے درجے کو گھٹا کر
جہاں جس کے مقامات ہیں ہم نے تعظیماً عرض کرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی اگر زبان کہیں پھسلی ہے، میں لاکھ مرتبہ توبہ کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں، کسی بھی صحابی رسول کے متعلق مولا ہماری زبان کھلنے سے پہلے ہمیں موت عطا فرما۔ ہم صحابی رسول کے متعلق وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو امت کے کبار علماء، تابعین اور تمام اولیاء کاملین کا عقیدہ رہا ہے۔ صحابہ اکرام کے متعلق جو عقیدہ میرے غوث کا تھا، سیدنا عبد القادر جیلانی کا، ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا، صحابی کے درجے کی بات کرتے ہو، وہ صحابہ رسول اللہ کے جو جہاد میں گھوڑوں پر بیٹھ کر جاتے تھے، ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی، غوث کا مقام وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم ان صحابہ کے متعلق اس طرح ادب کی بات کرتے ہیں، لہذا سیدنا عثمان بن عفان کی بات آئے، کسی کی بھی بات ہے، ادب کا پہلو ہمیشہ ملحوظ رکھو، اس لیے کہ کچھ تحقیق کرنے والے بھی اب کیڑے آئے ہوئے ہیں، ریسرچ اسکالر نئے، اور وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں ہم انجینئرنگ کرتے ہیں، ڈاکٹرائن کرتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصل بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاش یہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوتے تو ایک ہی کوڑے میں مر جاتے۔ صحابہ کرام کے بارے میں فیصلہ لینے کی تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارا علم کتنا ہے؟